برے پھنسے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بڑے بال رکھنے کے جرم میں ابو نے ہمیں نائی کے پاس لے جا کر گنجا کر دیا تھا۔ کہاں تو ہم ہر وقت آئینے میں اپنے بال سنوارا کرتے تھے، اور اب یہ وقت آ گیا کہ ہمارے شریر دوست ہماری گنجی ٹنڈ پر موقع ملتے ہی چپتیں رسید کر دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہماری کھوپڑی سے 2.5 من تیل نکلتا، ہم نے ایک ٹوپی خریدنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ پیسے جیب میں ڈالے اور گنجے سر پر ایک رومال باندھ کر دوستوں کی نظروں سے بچتے بچاتے بازار جا پہنچے۔ بازار میں ایک دکان پر ہماری نظر ٹھہر گئی۔ وہاں بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ہمارے ذہن میں 2 طرح کے خیالات آئے۔ اول یہ کہ اس دکان میں چیزیں مفت اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر مل رہی ہیں، یا اس دکان میں ابھی ابھی چوری ہوئی ہے، دکان کا مالک تھانے گیا ہوا ہے اور آس پاس کے لوگ بقیہ مال پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ لیکن قریب جا کر معاملہ مختلف پایا۔ دکان میں چیزیں سستی قیمت پر دستیاب تھیں۔ اندھے کو کیا چاہے 2 آنکھیں۔ ہم فوراً اس دکان میں داخل ہو گئے، 10 طرح کی ٹوپیاں منگوائیں اور ایک کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کسی کو پہنا، کسی کو پھینکا اور بالآخر اپنی پسند کی ٹوپی خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ دکاندار نے منہ مانگی قیمت وصول کی۔ اس نے ہم سے 100 کا نوٹ لیا اور دراز میں منہ ڈال دیا۔ کئی منٹ تک اس نے کوئی حرکت نہ کی تو ہمیں خوف آنے لگا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ہمارا نوٹ جعلی ہے؟ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ دکاندار نے سر باہر نکالا اور اعلانیہ انداز میں کہا، صاحب کھلے نہیں ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کے بدلے آپ کو کچھ اور دے دیتا ہوں۔ ہم نے اقرار میں سر ہلا دیا، کیونکہ بہت سا وقت گزر چکا تھا اور ہمیں سینکڑوں کام سر انجام دینا تھے۔ ہم نے اس کا دیا ہوا پیکٹ اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر پیکٹ الماری میں رکھا اور سو گئے۔ سونا ہمارا پہلا اہم کام تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رات ہم دیر میں سوئے تھے اور 1 ہفتے کے بعد ہمیں اپنی شاہانہ خریداری کا خیال آیا تو الماری کھولی اور پیکٹ نکال کر دیکھا۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پیکٹ میں 2 ٹوپیاں تھیں، ایک وہ جو ہم نے سکہ رائج الوقت دے کر خریدی تھی، جبکہ دوسری کو ہمارے پلے باندھ دیا گیا تھا۔ دوسری ٹوپی نہیں بلکہ پھندن تھی، پھندنوں والی ٹوپی تھی۔ ہم اپنی قسمت کو روئے کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ بازار ہم گئے تھے، ایک پریشانی مول لائے۔ ہم سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، اپنی داستان غم کس کو سنائیں؟ جسے سنائیں گے وہ مذاق اڑائے گا، سارے شہر میں پھیلائے گا۔ چنانچہ ہونٹ سی لیے رات کو ہم نے پھندنے والی ٹوپی سرہانے رکھی اور ساری رات کروٹ بدل بدل کر اسے دیکھتے رہے کہ شاید اس میں کوئی خوبی نظر آ جائے، مگر اس میں کوئی خوبی ہوتی تو نظر آتی نہ جانے ہم کب سو گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نظر اس ٹوپی پر پڑی۔ ہائے، ہمیں رونا آ گیا۔ یک ہمارے دماغ میں اس سے پیچھا چھڑانے کی ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ ہم اس وبال جان کو تحفتاً کسی کے سر پر دے ماریں۔ بس جناب، پھر کیا تھا، ہم نے اپنی ڈائری کھول لی اور سب دوستوں کی سالگرہ کے دن دیکھنا شروع کر دیے۔ لیکن تمام کی سالگرہ گزر چکی تھی، بلکہ ان میں سے ایک دوست بھی عین سالگرہ والے دن گزر چکا تھا۔ اب ہم بھلا کیسے دیتے یہ پھندنے والی ٹوپی؟ اب اس ٹوپی سے پیچھا چھڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اسے پھاڑ کر پھینک دیا جائے، مگر ہمارا دل تشدد اور تخریب کاری کو پسند نہیں کرتا تھا، اور ویسے بھی ہم بہت رحم دل واقع ہوئے ہیں۔ اسی لیے بھوکوں کو کپڑے اور ننگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر سوچا کہ دریا برد کر دیں، نہ رہے گی
ٹوپی اور نہ اچھلے گا پھندنا، مگر ایسا کرنے پر بھی دل آمادہ نہ ہوا۔ تب ہم نے طارق کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ ایک وہی تھا جس کی تاریخ پیدائش ہماری ڈائری میں درج نہ تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس کی سالگرہ بہت قریب ہو۔ یہ سوچ کر ہم خوشی خوشی طارق کے گھر روانہ ہوئے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہم نے اس سے پوچھا، خیر سے تم کب پیدا ہوئے؟ اپنی تاریخ ہی بتا دو۔ تاریخ سنی تو ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ آسمان تو پہلے ہی کھسک چکا تھا، یہ تاریخ بھی گزر چکی تھی۔ ہم نے بجھے ہوئے لہجے میں اس سے کہا، بھائی سالگرہ کیوں نہ منائی؟ جواب ملا، دوست 2 بار منائی تھی، ایک بجری کیلنڈر کے لحاظ سے، دوسری عیسوی کیلنڈر کے حساب سے۔ اب اور کتنی مناؤں گا؟ ہم نے واپسی کا قصد کیا۔ یہ بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آ رہی تھی، چنانچہ لوٹ کے بدھو گھر کو واپس آئے۔ پھندنے والی ٹوپی کو دیکھتے تو جان حلق میں پھنسی ہوئی محسوس ہوتی۔ خیر ہم نے پھندنے والی ٹوپی اٹھائی اور سوچا کہ بازار میں کسی دکان میں چھوڑ آئیں گے، یہ کوئی جاندار شے تو ہے نہیں کہ تعاقب کرتے کرتے ہمارے پیچھے واپس آ جائے گی۔ ایک دن ہم بازار گئے اور ایک دکان میں داخل ہوئے۔ بہانے سے پیکٹ دکان میں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر نکلے ایماندار دکاندار کی آواز سنائی دی، جناب آپ اپنا سامان بھول کر جا رہے ہیں۔ ہم نے دانت پیستے ہوئے بادلِ ناخواستہ اس پیکٹ کو اٹھایا اور دوسری دکان میں داخل ہوئے، مگر وہ دکاندار بھی بڑا ایماندار نکلا۔ ہم نے تنگ آ کر آخر پیکٹ کو بازار میں گرایا اور سرپٹ بھاگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص ہمارے پیچھے دوڑا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہ ہمارے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ آپ کا پیکٹ بازار میں گر گیا تھا۔ ہمارا جی چاہا کہ اس کا منہ نوچ لیں، مگر افسوس کہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس نے تو اپنے تئیں ہمارے ساتھ نیکی کی تھی۔ ہم گلی سے آئے تو ایک گول مٹول سرخ گالوں والا پیارا سا بچہ نظر آیا۔ ہم نے چٹا چٹ اس کے گال پر پیار کیا اور پھندنے والی ٹوپی اس کے سر پر جما کر جلدی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ٹوپی سے پیچھا چھوٹنے پر ہم خوش تھے کہ ابا حضور نے آواز دی، ٹھہرو، تمہارے گنجے سر کے لیے ایک تحفہ ہے، ابھی ابھی ہمارا ایک دوست دے گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک تھیلا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے تھیلا کھول کر دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ تھیلے میں ایک نہیں 2 پھندنے والی ٹوپیاں تھیں۔